الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. سورہ منافقون کی آخری 3 آیات. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارا مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے. ومن یفعل ذلک، اور جو یہ کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں اصل خسارے والے. اس آیت پر کچھ تفصیل پچھلے درس میں گزر چکی کہ اولاد اور مال اللہ کی یاد سے بعض دفعہ انسان کو غافل کر دیتے ہیں. اور اللہ کی یاد کا مطلب کیا ہے؟ موقع پر اللہ یاد نہیں آتا. 24 گھنٹے تو اللہ کو یاد رکھنا ممکن نہیں ہے. یاد رکھنے کے جو مواقع ہوتے ہیں، گناہ کا موقع جس میں انسان کا دل گناہ کرنے کا چاہے، خواہش پوری کرنے کا دل چاہے، اس وقت اللہ یاد آ جائے اور اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دے. یہ ہے حقیقی معنوں میں ذکر اللہ، اور اس کی بڑی فضیلت ہے احادیث میں. گناہ کا دل چاہے، موقع بھی ہو، پھر بھی نہ کرے، اور اس نہ کرنے میں اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی بھی چیز نہ ہو. اس کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے. قرآن میں بھی، احادیث میں بھی، انبیاء کے واقعات بھی ہیں، بزرگان دین کے واقعات بھی ہیں. بہت سے لوگوں کو مقام اور مرتبہ اسی وجہ سے ملا کہ انہیں گناہ کا موقع ملا اور ان کا دل بھی چاہا، مگر انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس گناہ سے اجتناب کیا. یہ عجیب بات ہے، قرآن مجید میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا فرمایا ہم نے انسان کو برائی کا راستہ بھی دکھایا اور تقوی کا راستہ بھی دکھایا. برائی کا ذکر پہلے ہے، تقوی کا ذکر بعد میں. قرآن تو فصیح و بلیغ کتاب ہے، اس میں کوئی چیز دائیں بائیں نہیں ہے. جو جس چیز کا موقع ہے اس کو اسی موقع پر بیان کیا جاتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے یہاں برائی کا موقع پہلے اور تقوی کا موقع بعد میں، پہلے برائی کیوں؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ انگلش میں تو ضرورت نہیں ہے ریپیٹ کرنے کی. علماء نے اس میں حکمت بیان کی ہے کہ متقی اس وقت تک بنا نہیں جا سکتا جب تک پہلے گناہ کا راستہ معلوم نہ ہو، گناہ کی طرف رغبت نہ ہو، اور پھر اللہ کے خوف سے اس گناہ کو چھوڑے. اس چھوڑنے کو تو تقویٰ کہا جاتا ہے. اگر اللہ نے گناہ کا راستہ دکھایا ہی نہ ہوتا، یعنی فطرت میں الہام ہی نہ ہوتا، برائی کی چاہت ہی نہ ہوتی، برائی پہ چلنے کا جذبہ ہی نہ ہوتا،
تو برائی سے بچنے کا ثواب بھی نہیں ہوتا. نہیں یاری بات سمجھ میں؟ دیکھو بہت ساری برائیاں ایسے ہیں جنہیں چھوڑنے کا دل بھی نہیں چاہتا، اور بہت ساری برائیاں ایسی ہیں جنہیں چھوڑنے کا دل چاہتا ہے بھی وہ برائی اور دل بھی چاہتا ہے کہ نہ کرو. زہر پینا برائی ہے یا نہیں؟ برا کام ہے نا. تو کیا ہم لوگ جو زہر نہیں پیتے ثواب مل رہا ہے اس پہ ہمیں؟ ہے بھائی؟ نہیں مل رہا، کیونکہ یہ گناہ ایسا ہے جس کی طرف طبیعت مائل ہی نہیں ہوتی، اس لیے اس سے بچنے کا ثواب بھی نہیں ہے. متقی بھی نہیں، وہ شخص متقی نہیں ہے جو خودکشی نہیں کرتا. جس کا خودکشی کا دل چاہے، اسے سکون نظر آ رہا ہے خودکشی کرنے میں، اللہ کے خوف سے خودکشی نہ کرے اور دنیا کی آزمائشوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے برداشت کرے، اس کو متقی کہیں گے. اور جس کا دل نہیں کر رہا، جیسے اللہ کا فضل ہے ہم لوگ کا دل نہیں چاہتا، اللہ کرے کبھی بھی نہ چاہے. تو جب خودکشی کا جذبہ ہی نہیں ہے تو خودکشی سے بچنے کا جذبہ بھی نہیں ہے. اس کو بچنا کہتے نہیں ہیں. بچتا وہ ہے جسے موقع ملے، خواہش بھی ہو پھر بچے. دو شرطیں ہیں، موقع اور خواہش. بعض دفعہ گناہ کی خواہش ہوتی ہے، موقع نہیں ہوتا، تو اس سے بچنے کا بھی ثواب نہیں ہے، کیونکہ اس لیے بچ رہا ہے کہ موقع ہی نہیں ہے، قدرتی نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں جوانی میں توبہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. ایک آدمی زنا کرنا چاہتا ہے، زنا کے لیے اسے کوئی فاحشہ عورت ملتی نہیں ہے تو موقع ہی نہیں مل رہا. اب اگر یہ زنا نہیں کرتا، لوگوں سے کہتے ہیں میں نے کبھی زندگی میں زنا نہیں کیا، کوئی تیر نہیں مارا، موقع ہی نہیں ملا، ثواب بھی نہیں ملے گا. یا موقع ملا مگر خواہش ہی نہیں ہے. زنا کا موقع ملا، کسی فاحشہ عورت نے معاذ اللہ دعوت دی، مگر اس کی جسمانی قوت ہی نہیں ہے، اس میں جسمانی مردمی قوت کے لحاظ سے کمزور ہے، قدرت ہی نہیں ہے، تو بھی بچنے پہ ثواب نہیں ملے گا. مثال کے طور پر کوئی بوڑھا آدمی ہے، خواہش ہی نہیں ہو رہی اس کی، اس پہ بھی ثواب نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا پہلے الہمہا فجورہا، گناہ کی طرف قدم پہلے اٹھیں گے، لیکن ان اٹھتے ہوئے قدموں کو بریک لگانا، دل چاہ رہا ہے بریک لگانا اور اللہ کے خوف سے رک جانا، یہ ہے اصل اللہ کا ذکر اور یہ ہے تقوی. جس کا گناہ کی طرف دل مائل نہ ہو اس کو تقوی کا ثواب بھی نہیں ملتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی نمازی بن گئے، داڑیاں بھی رکھ لیں، دیندار بن گئے، مگر بدنظری کا دل چاہتا ہے. پھر بھی دل بہت چاہتا ہے، جب کوئی حسین جمیل عورت گزرتی ہے بڑا دل چاہتا ہے اسے دیکھنے کا، انٹرنیٹ پہ بھی دیکھنے کا دل چاہتا ہے، کوئی حسین چہرے، فلمیں اور گانے، بڑا دل چاہتا ہے. حالانکہ ہم تو اتنے نیک بن گئے. تو یہ کوئی ایسا وظیفہ ہو کہ دل چاہنا ختم ہو جائے. تو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دل چاہنا اگر ختم ہو گیا تو بچنے کا ثواب بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ اللہ نے انسان کے دل میں رغبت ڈالی ہے. بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کی طرف طبعی میلان ہوتا ہے انسان کا، اور وہ اللہ نے ڈالا ہے، اس کو نکالا نہیں جا سکتا. حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کی زوجہ نے، کتنی حسین ہوگی وہ، بادشاہ کی بیوی ہے اور دولت منصب بھی، یوسف علیہ السلام کو کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنی طرف دعوت دی. موقع بھی ہے یا نہیں ہے گناہ کا؟ دروازہ بند ہے، کوئی کیس کرنے والا نہیں، اس لیے کہ جو کیس کرتی وہ خود دعوت دے رہی ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام بھرپور جوان، قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. جیسے زلیخا کے دل میں رغبت پیدا ہوئی، یوسف کے دل میں بھی رغبت پیدا ہوئی، کیونکہ انسان تھے، مرد ہے تو دل میں رغبت تو پیدا ہوگی. لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، وہ میرا رب ہے جس نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، کنویں سے نکلوا کے محل میں لا کے اس نے مجھے رکھا،
میں اس رب کی کیسے نافرمانی کر سکتا ہوں؟ حضرت یوسف نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے نفرت ہے، میرا دل تو چاہتا ہی نہیں ان چیزوں کا، مجھے تو عورت کی طرف میلان ہوتا ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ تیرا دل چاہ رہا ہے میرا تھوڑی چاہ رہا ہے. بھئی تیرا دل چاہ رہا ہے نا گناہ کا، میرا موڈ نہیں ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا، یہ نہیں کہا. بلکہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں خواہش کیسے پوری کر لوں؟ اس رب کی نافرمانی ہو جائے گی جس رب نے مجھے یہاں ٹھکانہ دیا، کنویں سے نکال کے اتنا بہترین ٹھکانہ دیا. معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، برا کام ہے. تبھی یوسف علیہ السلام یوسف بنے. یہاں صبر کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے. موقع بھی تھا، گناہ کی ایک طبعی رغبت بھی تھی، اس کے باوجود اپنی خواہش کو اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر دیا. قرآن نے کتنے اہتمام سے حضرت یوسف کے واقعے کو بیان کیا ہے، اور اس بچنے کے عوض میں جیل بھی مل گئی. الزام انہی کے اوپر آیا، جیل میں چلے گئے. ہم طویل مدت تک کے لیے جیل کے اندر، جیل کی کوٹری میں بند پڑے رہے ہیں، اور اس کے بعد جب رہائی ہوتی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. بادشاہ سے کہہ رہے میں جو گناہ سے بچا ہوں یہ میرا کمال نہیں ہے، نفس کا تو کام ہے گناہ کا حکم دینا. الا ما رحم ربی، جس پر میرا رب رحم کرے وہ بچ سکتا ہے. تو بھی اپنا کمال نہیں بتا رہے. میں اور آپ ہوتے ہم ساری دنیا میں چرچا کرتے، تقوی کا عالمی ریکارڈ قائم کیا بھائی تیرے بھائی نے. ملتے تو کیا کہتے؟ او تیرے بھائی نے تقوی کا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا. عورت نے دعوت دی، سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن تیرے بھائی کا چونکہ خانقاہوں کا منجا ہوا ہے نا، تیرے بھائی کے چھوٹے بڑے بڑے بزرگوں سے تعلق رہا ہے. 4 مہینے لگے ہوئے ہیں بھائی. اور بزرگوں سے تعلق، مدرسوں کا فارغ ایسے ہی تھوڑی ورگلا سکتا ہے کوئی ہمیں. لوگ کہتے ہیں نا ہمیں بیوقوف بنانا، ہم سے گناہ کروانا بچوں کا کام تھوڑی ہے. تیرے بھائی اللہ کا شکر ہے آزمائش میں پورا اترا، بچ نکلا بھائی. اتنے بڑے پیغمبر اتنی بڑی آزمائش میں نکلے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس کا کام ہے گناہ کی دعوت دینا. میرا نفس بھی ویسے ہی ہے. نفس پہ معاملہ چھوڑ دیتا پھر تو گیا تھا. الا ما رحم ربی، وہ بچ سکتا ہے جس پہ میرا رب رحم کرے. میرے رب نے اس وقت مجھے رحم کیا اور مجھے گناہ سے بچا لیا. تو کتنی یہ ہے، بچ بھی رہے ہیں، اور نسبت کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ اپنے بندوں سے یہ چیز چاہتے ہیں. ہم یہ کام کرنے کے علاوہ باقی ساری دنیا کے سارے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. دین و مذہب کے نام پہ، دین و مذہب کے نام پہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. جس چیز کو اللہ اس کے رسول نے گناہ قرار دے دیا، حرام قرار دے دیا، اس میں اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے اس کی بھی وجہ بتا دوں. قرآن میں خود بیان کی ہے، اللہ نے اس کی وجہ خود بیان کی ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ انسان موت کو بھول جاتا ہے. موت کو بھول جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے آج جو مجھے گناہ کے اسباب میسر ہیں، آج میں یہ زنا کو، اور اس کو زیادہ اس لیے میں ہائی لائٹ کرتا ہوں، اس کو زیادہ میں اس لیے کہ آج نوجوانوں میں یہ گناہ سب سے زیادہ پھیل رہا ہے. سب سے زیادہ جو زنا نہیں کرتا وہ لڑکیوں سے باتیں کر کے حرام لذت حاصل کرتا ہے، دوستیاں لگاتا ہے. وہ کچھ نہیں تو کچھ ملاقاتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. عفت اور پاک دامنی جس کا قرآن نے حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. فرمایا کامیاب ہو گئے مومنین. کون مومن؟ نماز کا ذکر، زکوٰۃ کا ذکر، اور بڑی صفت کیا بیان کی؟ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، کہ ان کی خواہشات اپنی زوجہ کے علاوہ کسی سے پوری نہیں کرتے. وہ اپنی خواہش ہر عورت سے حرام لذت حاصل کرنے کو حرام سمجھتے ہیں. آج جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں ان کا تو کہنا ہی کہ وہ کہتے ہیں ہمارا تو ٹائم لڑکیوں سے بات کیے بغیر، دوستیاں لگائے بغیر ٹائم پاس ہی نہیں ہوتا. گندگی ہے. اور شادی شدہ لوگ، ان کے بھی حالات دیکھیں. دفتروں میں جا کے لڑکیوں سے فری ہونا،
آپ دیکھ لیں کسی آدمی کا فون آ جائے نا تو 2 منٹ بات کر کے بند کر دیں گے. کسی جوان لڑکی کا فون آ جائے گھنٹوں گھنٹوں طول دیتے ہیں باتوں کو. مزے اڑاؤ میرے بھائی, اڑاؤ مزے. جو بیوقوف آدمی ہے وہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر رش کرتا ہے کہ یار بڑی لڑکیاں تمہارے پاس آتی ہیں, بڑی لڑکیاں سیٹ کی ہوئی ہیں, بڑی گپ شپ ہوتی ہے, رش کرتا ہے. اور جو عقل مند ہے وہ ایسے لوگوں کو دیکھ کے ترس کھاتا ہے, ترس کھاتا ہے. ترس کیوں کھاتا ہے؟ اس لیے کہ عقل مند وہ ہے جو انجام کو دیکھ کے چلتا ہے, انجام. بیوقوف وہ ہے جو انجام اور نتیجے اور رزلٹ کو نہیں دیکھتا, نتیجے کو نہیں دیکھتا, اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. وہ موجودہ حالت کو دیکھتا ہے. موجودہ حالت کو دیکھ کے خوش ہونا بڑی بیوقوفی ہے. دیکھو اس کی مثال دوں, ایک آدمی ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کے؟ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہے ایک آدمی, آپ بھی بیٹھے ہیں, آپ کے ساتھ ایک اور بیٹھا ہے, اس کے ساتھ ایک اور بیٹھا ہے. والد صاحب نے بڑی محنت کر کے آپ کو ایگزامینیشن ہال میں لا کے بٹھا دیا, ایڈمیشن دیا کالج میں, سب کچھ ہو گڑا کے خرچہ ہوا. اب بڑی امیدیں وابستہ کر کے بیٹھے, میرا بچہ امتحان میں A1 گریڈ سے پاس ہوگا, پھر یوں ہوگا, پھر یوں کروں گا, پھر ایسے کروں گا. اب وہ جو 3 گھنٹے آپ کو ملے ہیں, ایک آدمی وہ ہے جو پرچہ حل کرنے میں لگا ہوا ہے, نہ کسی سے بات کرتا ہے, نہ چائے کی طرف, نہ پان, نہ گٹکے کی طرف توجہ, نہ پیپسی, نہ کولڈ ڈرنک. وہ کہہ رہے سب ہو جائے گا, ابھی پیپر حل کرو. جب یہ پیپر میں اچھے نمبر آئیں گے, جاب اچھی ملے گی, تو پھر گٹکے بھی چلیں گے, پان بھی چلے گا, اور بوتلیں بھی چلیں گی, اور شباب کباب کی محفلیں بھی ہوں گی, سب کچھ ہوگا. پیسہ آ جائے پیسہ. اور اگر ابھی 3 گھنٹے میں پیپر حل نہیں کیا تو جو باہر جانے کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہوگی, وہی گٹکے کا کھوکھا, پان کا کھوکھا لے کے بیٹھا ہوں گا. تو پان سے زیادہ ترقی نہیں کر سکتا میں, دنیا کی بات کر رہا ہوں نا. اب موقع ملا اس کو 3 گھنٹے کا, یہ پرچہ حل کر بھی سکتا ہے, یہ نہیں کہ پرچہ آتا نہیں ہے اس کو, آتا ہے, کر سکتا ہے, لیکن کہہ رہے کون ٹینشن کرے یار, بیٹھ کے ایسے لکھو, گھنٹہ ایسا کرو, کولڈ ڈرنک پیو. اس سے ایسا کر, ایگزامینر کو 50 روپے پکڑا, یار ذرا 2 گٹکے لے آ جا کے, 2 گٹکے لے کر آیا. 100 روپے پکڑا, یار ذرا پان لے کر آ جا. پھر 2 بوتلیں منگوا رہا ہے, پھر تکیہ منگوا رہا ہے, پھر لیٹ رہا ہے وہاں پہ. اس کی ظاہری حالت بڑی اچھی ہے, دوسرے لگے ہوئے ہیں پسینوں میں ڈوبے ہوئے اور پیپر حل کرنے میں لگے ہوئے, اور یہ دیکھنے میں کتنا اچھا لگے گا. آج سارے مزے اڑا رہے ہیں, پیپسی بھی پی رہا ہے, پان بھی, گٹکا بھی, نسوار بھی, تمباکو بھی, اور ممکن ہے گرل فرینڈ سے فون پہ باتیں بھی کر رہا ہو, ایزی لوڈ بھی کروا رہا ہو, سب کچھ چل رہا ہے. احمق اور بیوقوف اس کی حالت کو دیکھ کے رش کرے گا, کاش میں اس کی جگہ ہوتا, کاش میں یہ پیپر کی ٹینشن میں نہ لگا ہوتا, میں بھی بیٹھا ہوتا یہاں. اور عقل مند کیا کہے گا, بھائی اس کا انجام بہت برا ہے, اس کا انجام اچھا نہیں ہے. 3 گھنٹے کے بعد اس سے یہ ساری سہولتیں چھین لی جائیں گی, اس کو باہر نکال دیا جائے گا. یہ جو بیٹھا ہے نا تپائی پہ تکیہ لگا کے آرام سے ٹانگیں پھیلا کے لیٹا ہوا ہے, یہ لیٹا تھوڑی رہے گا یہاں پہ. 3 گھنٹے بعد ایگزامینر آئے گا, بولے گا چلو بیٹا یہاں سے باہر نکلو. کیا وہ میں اتنی مشکل سے میں نے سیٹنگ کی ہے یہاں پہ بیٹھنے کی. وہ کہے گا بھائی یہ آپ کی جگہ نہیں ہے, یہ گورنمنٹ نے آپ کو امتحان کے لیے تھوڑی دیر کے لیے دی ہوئی تھی, اب آپ کو یہاں سے نکلنا پڑے گا. اور جب ریزلٹ شائع ہوگا, نتیجہ آئے گا, اس کے بعد تو اس کی حالت دیکھنے والی ہوگی. دوسرا ترقی کر کے آگے چلا جائے گا اور یہ وہیں کا وہیں رہے گا. تو دنیا میں سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ انسان اس دنیا کو امتحان گاہ نہ سمجھے, اور وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے یہاں مزوں کے لیے پیدا کیا ہے. سب سے بڑی بھول انسان کی یہ ہے. قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ بیان فرمایا, هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, فرمایا تم پر طویل زمانہ ایسا آ چکا ہے تم کچھ تھے ہی نہیں, انسان تھا ہی نہیں, مٹی بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. فرمایا پانی کے ایک غلیظ قطرے سے ہم نے تمہیں بنایا ہے, ایک پانی کا ایسا قطرہ جس میں نہ آنکھ, نہ ناک, نہ دل, نہ دماغ, نہ جگر, نہ پھیپھڑے, نہ گردے, نہ کلیجی, نہ زبان, نہ دانت, نہ پلکیں, نہ ناخن, کچھ بھی نہیں ہے.
عقل حیران ہے کہ یہ کیسے پیدا ہو جائے گا. فرمایا ہم تھوڑے عرصے میں اس پانی کو ماں کے پیٹ میں رکھتے ہیں اور اس میں آنکھ بھی پیدا کر دیتے ہیں, ناک بھی پیدا کر دیتے ہیں, دل بھی, دماغ بھی, جگر بھی. اخرجکم من بطون امہاتکم, ماں کے بدن سے تمہیں دنیا میں لے کر آتے ہیں بالکل ایک نئی تخلیق میں. اور فرمایا فجعلناہ نبتلیہ, ہم چاہتے تھے تمہیں آزمائیں اس لیے ہم نے آنکھ بھی دے دی, کان بھی دے دیے, دل بھی, دماغ بھی, یہ ساری چیزیں دے دی تاکہ تمہاری آزمائش ہو. لذتیں ہیں, ان میں پڑھ کر اللہ کو بھول جاتے ہو یا ان میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد رکھتے ہو. تو اور بتا دیا کہ اس امتحان گاہ سے تمہیں نکالا جائے گا. تمہارے سامنے بہت سوں کو نکالا, بہت سوں کو ایسے نکالتا ہے فرشتہ آتا ہے نا موت کا. آج تو انٹرنیٹ پر بہت ساری سبق آموز چیزیں بھی ملتی ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں ناگہانی اموات. گوگل تو سب کچھ بتاتا ہے نا سوائے ایک بات کے, پتہ ہے نا گوگل سب کچھ سرچ کر کے دے دیتا ہے سوائے ایک بات کے. میرا خیال ہے بھول گئے آپ لوگ. گوگل پہ کچھ بھی لکھیں آ جائے گا, ایک چیز نہیں آئے گی. ایک آدمی نے لکھا تھا, گوگل نے اس کا جواب بڑا خطرناک دیا. اس نے لکھا بیوی کو قابو کرنے کا طریقہ, گوگل پہ لکھا. بھئی ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی سائنسی تحقیق ہو. تو جواب آیا کہ بھائی گوگل نے کہا یہ طریقہ میں آج تک دریافت نہیں کر سکتا. تو بیوی کو قابو کرنے کے طریقے کے علاوہ گوگل پہ کچھ بھی لکھیں آ جائے گا. تو اس میں آپ ذرا ناگہانی اموات لکھیں, انگلش میں لکھیں, ایکسیڈنٹل جو اموات ہیں وہ لکھیں تو پتا چلے گا. انسان کی ایگزامینیشن ہال میں تو 3 گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے نا, اس کے بعد عزت احترام کا بھائی تشریف لے جائیے. آپ ایک دفعہ کہے گا, آپ نے یار بھائی آپ کے کہا ہے نا مولوی صاحب آپ تشریف لے جائیں باہر. 2 3 4 8 دفعہ میں پھر دھکے دے کے نکالیں گے. موت کا فرشتہ ایک دفعہ جو بولتا ہے نا وہ پہلا اور آخری دفعہ بولتا ہے وہ کہ اب آپ اس دنیا سے تشریف, یہی کہتے ہیں نا اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیے. اب آپ جتنی چاہیں ایڑیاں رگڑیں, اس میں ریورس گیئر نہیں ہے. ریورس رکھا ہی نہیں اللہ نے کہ میت یہاں سے وہاں چلی گئی, ریورس گیئر لگا کے واپس اس جہان میں آ جائے. بولے بھائی میں ذرا پہلے چلا گیا تھا, بعد میں جا کے مجھے احساس ہوا کہ ابھی مناسب نہیں تھا, ابھی ملک کے حالات اچھے ہونے والے ہیں, قریب بجلی سستی ہو جائے گی, گیس سستی ہو جائے گی, پانی وافر مقدار میں ملے گا, میں نے سوچا کہ چلو واپس آ جاؤ دنیا میں. قرآن مجید میں یہ جو آیت ہم آج پڑھی ہے اس میں بھی ہے اور مقامات پر بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس ایگزامینیشن ہال میں جو تمہیں ٹائم دیا ہے اس میں یہ امتحان کو کامیاب کرنے میں لگا دو, کیونکہ اگر نہیں لگایا نا تو دنیا کے امتحان گاہ میں تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے اور اللہ کے ہاں جو امتحان گاہ ہے اس میں ٹائم نہیں ملے گا. لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون, 1 سیکنڈ کے 1/100 حصے کے لیے بھی اللہ فرماتے ہیں نہ ایک آگے ہو سکتے ہو نہ پیچھے ہو سکتے ہو. آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں, دیکھیں یوٹیوب پہ جا کے, آپ کو ایسی اموات ملیں گی. کھلاڑی کھیل رہا ہے, کھیلتے کھیلتے زمین پہ گر. آج مجھے کسی نے دکھایا جامعہ میں, کسی نے فیس بک پہ ایک ویڈیو ڈالی ہوئی تھی, اس میں ایک پہلوان جو کچھ یہ جو ہوتے ہیں نا ان کے ریسلنگ جو ہوتی ہے, ریسلنگ میں دوسرے پہلوان کو پٹکتا ہے زمین پہ اور کھڑے ہو کر ایسے ایسے اپنے بازو دکھا رہا ہے تکبر سے, اے جاندار میں اتنا طاقتور, یہ کہہ رہا ہے اور دھڑام سے گرا اور مر گیا. اللہ نے دکھا دیا تو کتنا طاقتور ہے. وہ ڈاکٹر آگے اٹھا کے, اٹھ بھی نہیں رہا ڈاکٹر, اس کو تو کرین آئے گی اٹھانے کے لیے, اٹھ بھی نہیں رہا. تو ایسے موت آتی ہے سیکنڈوں میں. دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت اتنے عجیب طریقے سے ہوئی ہے. کیوں ہوئی ہے؟ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے بادشاہ, ہوائیں مسخر, جنات مسخر, اتنی بڑی بادشاہت سلیمان علیہ السلام کو ملی ہے کہ قرآن میں ہے کہ نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی کو ملے گی. اس لیے کہ انسان کی حکومت انسانوں پر تو ہو جاتی ہے, امریکہ ہوائی جہاز اڑا رہا ہے, مگر ابھی تک امریکہ بھی جنات کو قابو میں نہیں لا سکا, ورنہ تو معاملہ ہی سارا سیٹ اپ ہی آؤٹ ہو جاتا نا. جنات کو قابو میں نہیں لا سکا اور لا بھی نہیں سکتے. وہ عجیب بات ہے, ہمارے یہاں ہر 2 ٹکے کے عامل لوگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں 18,000 جن میرے قبضے میں ہیں. تو میں تو ان کو چیلنج کرتے رہتا ہوں, تم کسی جن سے بولو میرا ایک بال سر کا توڑ کے دکھا دے. میرا تو چیلنج انٹرنیٹ پہ عاملوں کے خلاف جاتا ہے نا, آج تک کوئی عامل انشاءاللہ نہ کر سکا اور نہ کر سکے گا. ہوتا ہی نہیں کم بختوں کے پاس کچھ, بیٹھ کے بیوقوف بناتے ہیں, نفسیاتی اثر ڈالتے ہیں تو سامنے والا بیوقوف بن جاتا ہے. تو جو بن گیا وہ تو پھر نظر کے دھوکے اس کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں, کیا کیا کر کے دکھا دیں گے. مٹکا توڑ دیا, اس میں سوئیاں نکال دی, انڈے میں سے سوئیاں نکال دی. تو یہ سب شعبدے بازیاں ہوتی ہیں, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے.
چاہے عامل تہجد گزار ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، ماتھے پہ محراب ہو، کتنا بڑا ہو، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا، وہ اس کے بارے میں معلومات آپ کو پہلے دے چکا ہوں، میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا، سب ڈرامے بازی ہوتی ہے۔ تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جنات تابع، اتنی بڑی بادشاہت، سب کچھ۔ سلیمان علیہ السلام قرآن مجید میں آتا ہے جنات سے تعمیرات کروا رہے ہیں۔ یہ جو احرام مصر ہے نا، اتنے بڑے بڑے، عین ممکن ہے حضرت سلیمان کے تعمیر کردہ یہ عمارت ہو، کیونکہ یہ 7 عجائب میں سے اس لیے ایک عجوبہ ہے کہ سائنسدان اس پہ حیران ہیں کہ بغیر اینٹوں کے، بغیر جوڑ کے اتنی بڑی بڑی دیواریں اٹھا کے پہاڑوں پہ کس کرین کے ذریعے لے کر گئے ہوں گے یہ لوگ۔ اسی وجہ سے تو دنیا کا عجوبہ ہے۔ پھر اس میں کون سا میٹیریل استعمال کیا کہ 4000 سال ہو گئے اور وہ ختم نہیں ہوئی عمارت۔ ہمارا سیمنٹ کتنی جلدی خراب ہو جاتا ہے، تو عین ممکن ہے یہ وہی جنات کی تعمیر کردہ عمارتیں ہوں جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ تو قرآن میں آتے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جنات کو سخت مشکل میں ڈالا ہوا ہے، مزدوروں کی طرح جنات کام کر رہے ہیں سخت مشکل میں۔ اتنا بڑا بادشاہ جو سیکنڈوں میں جس کا تخت ہوا میں اڑ کے آتا ہے اور پلک جھپکنے کے بقدر اس کا تخت جو ہے نا، ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لے آتے ہیں اپنی محفل میں، اپنے دربار میں، ایسے طاقت۔ لیکن اللہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ اتنا طاقتور بھی موت کے سامنے عاجز ہے، اور موت کا اس کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہے بیٹھے ہوئے لاٹھی ہاتھ میں جنات کی نگرانی کر رہے ہیں، موت کا فرشتہ آیا، روح قبض کر کے لے گیا، ایسے ہی بیٹھے ہوئے۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے سلمان کے بارے میں موت کا فیصلہ کر دیا۔ قرآن کے الفاظ ہیں، کیسے عجیب الفاظ ہیں، فلما قضینا، کیونکہ یہاں اللہ اپنی جلالت کو بیان کر رہا ہے، اس لیے اللہ نے ہم نے فیصلہ کر دیا، اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ سلمان تھا بادشاہ لیکن ہم سے بڑا بادشاہ نہیں تھا۔ فلما قضینا علیہ الموت، ہم نے جب سلیمان پر موت کا فیصلہ کر دیا، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من ساقہ، کسی کو موت کا پتہ نہیں چلا، کسی کو موت کا پتہ نہیں چلا، کیونکہ انبیاء کا جسم دنیا سے روح، ان کی روح جب جسم سے نکلتی ہے اور موت واقع ہوتی ہے تو انبیاء کا جسم خراب نہیں ہوتا، ان پر وہی تازگی رہتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے کہ ادھر روح قبض ہوئی، وہ ٹیک اس طرح سے تھے کہ کچھ سہارا لاٹھی پر تھا، کچھ دیوار پہ، تو وہ جسم لڑکا نہیں۔ اب کیا ہوا ہے کہ بیٹھے بیٹھے جنات یہی دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو دیکھ رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، چہرے پہ تازگی، جنات لگے ہوئے ہیں، کئی دن ہو گئے کام میں لگے ہوئے ہیں، بڑی مشکل میں۔ اللہ فرماتے ہیں موت کا پتہ ایسے چلا، دابۃ الارض تأکل من ساقہ، دیمک نے لکڑی کو کھانا شروع کیا، عصا کو۔ حضرت سلمان کی عصا کو کس نے کھانا شروع کیا؟ دیمک نے۔ جب دیمک نے زیادہ کھا لیا تو وہ لاٹھی پر جو ٹیک لگی ہوئی تھی وہ ٹیک برقرار نہ رہی اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ جیسے ہی گرے جنات آئے، بھائی کیا ہوا، دیکھا یہ تو ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر جنات کو پہلے سے علم ہوتا کہ ان پر موت واقع ہو گئی ہے، ما لبثوا فی العذاب المہین، اتنے ذلیل عذاب میں، اتنی سخت محنت میں وہ کبھی بھی مبتلا نہ رہتے۔ اس میں اللہ نے بتا دیا کہ جنات کو علم غیب، بولو بھائی، لیکن لوگ عاملوں کی بات پر یقین کرتے ہیں، اللہ کی بات پر یقین نہیں کرتے۔ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، ہمارے گھر چوری کی ہے، ذرا انتر منتر کلی کلنتر پڑھ کے بتاؤ، چور کا نام بتا دو۔ عامل بیٹھا ہوگا، پانیوں پہ ناخنوں پہ تھوڑا سا یوں ٹوپی ڈرامے لگائے گا، وہ پھر جنات کو حاضر کرے، حاضر بازی کچھ نہیں ہو رہا، سب آپ کے دماغ کا تخیل ہو رہا، آئے گا بلائے گا ہمزاد، ہم شکل اور پتہ نہیں موقع کے لیے سب عجیب عجیب سے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے اس نے اپنے اندر۔ پھر آ کے وہ موکل سے میں نے پوچھا ہے، وہ ستار بھائی پہ تھوڑا سا شبہ آ رہا ہے، یا کلیم وہ سلیم پان والا ہے نا، وہ لگ رہا ہے تھوڑا سا اس پہ، آپ خام خامے سلیم پان والے سے بدگمان ہو گئے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے وہ اس طرح بتاتے ہیں، میں نے کہا ایسا کرنا، جا کے اس کی جیب سے کچھ نکال کے لے آؤ، چپکے سے کوئی ماہر چور کو لے کے جاؤ، جیب کترے کو، جس کا کام ہی یہی ہو، بڑے ٹیکنیکل تک۔ جیب کترے تو ایسے ماہر ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے نا، اتنے ماہر ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ٹاور، صدر سے ٹاور جایا کرتے تھے، کافی پرانی بات ہے، 10 سال پرانی کم از کم ہوگی۔ صدر سے ٹاور ایک بس جاتی ہے، پتہ نہیں 4L تھی کون تھی، میں نام ابھی بھول گیا اس کا، تو اس میں جیب کترے بہت چڑھتے تھے، ریکارڈ تھا کہ سب سے زیادہ جیبیں اس میں کٹتی ہیں۔
وہ ساتھی تھے پٹھان بڑے بہادر، انہوں نے کہا میں جیب کترے کو پکڑوں گا. نیا بٹوا خریدا انہوں نے بہترین، پیسے نہیں رکھے اس میں، بٹوا جیب میں رکھا تاکہ بٹوے کی صورت اور حیت کو دیکھ کے جیب کترے اس کی طرف متوجہ ہوں. پیسے نہیں رکھے تاکہ ایسا نہ ہو واقعی میں کوئی کاٹ کوٹ کے لے جائے. اور بار بار نہ ایسے جیب کو یوں یوں ہاتھ لگا رہے ہیں بار بار، تاکہ جیب کترے سمجھے کہ یہ تھے بھی داڑھی والے، جیب کترے سمجھے کہ مولوی صاحب نے اس میں اچھا خاصا مال مسالہ رکھا ہوا ہے. تبھی مولوی صاحب کو ڈر ہے کہیں جیب کترے نہ نکال لیں. ایسی ڈرامہ نا تاکہ جیب کترے آئیں اور میں نظر رکھی اپنی جیب پہ، جیسے ہی آئے گا میں پکڑ لوں گا. اب جناب کہہ رہے میں کھڑا ہو کے نا ایسے یوں سفر کر رہا ہوں بس میں، تاکہ جب کوئی کھڑے ہو کے سفر کرتا ہے تو جیب میں ہاتھ ڈالنا آسان ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں پورے اس کے ساتھ میں پوری توجہ کے، یہ واقعہ براہ راست مجھے سنایا انہوں نے. کہہ رہے میں نے کہا یار آج تو کوئی آیا ہی نہیں، اتنی میں نے یوں 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 بھی کر رہا ہوں اور ایسے بھی کر رہا ہوں، جا آ ہی رہا. اور بالآخر میں اتر گیا، جیب میں ہاتھ ڈالا، بٹوا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیب میں ہاتھ ڈالا، بٹوا نہیں. کہہ رہے میں نے کہا میں اس جیب کترے کو پکڑ کے بولوں بھائی تو مجھ سے پیسے لے لے، اس مہارت کے پیسے لے لے، کیا تیرا کمال ہے. اور وہ جیب کترا بھی بعد میں خالی بٹوا دیکھ کے اس کو کتنا غصہ آیا ہوگا کہ اتنی مہارت دکھائی لیکن نتیجہ یہ نکلا. وہ اس کو پیسے دینے کا سوچ رہا ہوگا کہ اس نے مجھے بیوقوف بنایا، میں اس کو پیسے دوں. تو بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے. تو یہ عامل لوگ جو ہے نا، میں کہتا ہوں کہ جو ناخن پہ چور بتاتا ہے نا، ناخن پہ دیکھ کے چور بتا دوں گا، میں یہ بتا دوں گا، میں یوں بتا دوں گا، کسی ایسے ماہر جیب کترے کو لے جاؤ اور اس کا بٹوا نکالو کسی طرح عامل کا، اور بولو تجھ میں اگر دم ہے نا، دم، تو یہ بتا کہ تیرا بٹوا کس نے چوری کیا ہے. وہ نہیں بتا سکتا، کیونکہ ان کے ہاں اپنی خود اتنی چوریاں، ان کی بیویاں چور ہوتی ہیں. یہ اپنی بیوی کو نہیں پکڑ سکتے. اکثر چور عورتیں عاملوں سے شادیاں کرتی ہیں پیسوں کی لالچ میں. یہ ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ سارا سامان گھر کا ہماری بیوی نے چوری کیا، یہ دوسرے کو کہاں سے جا کے پکڑیں گے میرے بھائی. تو بیوقوف مت بنو ان عاملوں کی باتوں میں آ کے. یہ نظر کے دھوکے ہوتے ہیں، سوئیاں انڈوں سے نکل رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے، مٹکے ٹوٹ رہے. ایک عامل نے کیا کیا، ایک صاحب کے اولاد نہیں ہو رہی تھی، یہ میاں بیوی بڑے پریشان تھے، علاج بھی کرا لیا. تو کسی نے کہا فلاں بابا ہے ان کے پاس جاؤ، ایسا تعویذ وابیز سب اولاد ہو جائے گی انشاءاللہ. دونوں بیچارے چلے گئے. ان میاں بیوی نے خود یہ واقعہ سنایا ہمارے شیخ کو، استاذ کو. کہہ رہے ہم جب گئے تو اس نے پتہ نہیں کیا عملیات کی، اندھیرا کر دیا، کھڑے ہو جاؤ، یہ ولادیاتی ذبح پڑھو، اذا زلزلت الارض زلزالہا. یہ صورتیں اب اذا زلزلت الارض زلزالہا کا بچوں سے کیا تعلق ہے بھائی؟ زلزلے سے تو کوئی تعلق بنتا بھی ہے، زلزلہ آئے گا قیامت میں، یوں ہوگا. لیکن ایسی نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے ان کو احساس ہو ہم کچھ ہو رہا ہے بھائی، زلزلت الارض زلزالہا والعادیات ضبحا، گھوڑے دوڑ رہے ہیں. تو وہ 11 مرتبہ یہ پڑھوائی، یہ وہ. پھر اس نے کچھ عملیات کرے. کہہ رہے ہم نے دیکھا کہ ایک مٹکا ہوا میں اڑتا ہوا آیا، زمین پہ دھڑام کر کے ٹوٹا ہے، گرا ہے، اور اس میں ہمارے پتلے اور اس میں سوئیاں لگی ہوئی ہیں. کہہ رہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو عامل نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارے اوپر جادو کیا ہوا تھا، کسی نے بندش کرائی ہوئی تھی، اولاد جو نہیں ہو رہی بندش کرائی ہوئی تھی، یہ سب نکال نکول کے ختم. لاؤ جی 1 لاکھ روپے اس سے لیے، 2 لاکھ روپے اس سے لیے، ابھی چلو انشاءاللہ ہوگی. وہ پھر بھی نہیں ہوئی اولاد ان کے. اور اگر ہو بھی جاتی تو اس کی وجہ سے تھوڑی ہوتی، وہ تو ویسے ہی کبھی اولاد اللہ دیتے ہیں تو ہو ہی جاتی ہے. اب یہ عامل بعد میں توبہ تائب ہو گئی، اس کو اللہ نے ہدایت دے دی ہوگی، ورنہ ان عاملوں کو ہدایت نہیں ملتی. اتنے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی دلوں پہ مہر لگ چکی ہوتی. یہ ہمارے استاذ کے پاس آیا، ہمارے استاذ نے سے بولا کہ تم صحیح بتاؤ یہ مٹکے وٹکے کا ڈرامہ ہوتا کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم جو ولادیاتی ذبح اور اذا زلزلت الارض یہ سب پڑھواتے ہیں نا ماحول بنانے کے لیے، اس میں یہ جو سامنے والا ہے اس کو مسمرزم کرتے ہیں. یہ کچھ ایک دم اس کے دماغ میں بات بیٹھتی بھائی میں تھوڑا یہ خود بخود ڈرنا بھی شروع کر دیتے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے. تو ہم اور تھوڑا سا پڑھتے ہیں انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو، اس طرح کر کے، اور وہ پنڈتوں کا کچھ کہاوتیں، کچھ تعویذ، تو ایسا کہ اب اس کے دماغ میں جو ڈالو گے وہ تیار ہو جائے گا. اب اس کو تصور دکھا دو، مٹکا آ کے ٹوٹا، وہ لگے گا ٹوٹ گیا ہے. تو ہمارے استاذ نے کہا یہ یہاں کر کے دکھاؤ. اس نے کہا نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، آپ پر یہ چل نہیں سکتا میرا جادو، کیونکہ حقیقت میں تو نہ مٹکا ہے، نہ پتلا، نہ سوئی، نہ ٹوٹنا، کچھ بھی نہیں ہے نا. دماغی تخیل ہے. جو کمزور دماغ کا آدمی ہوتا ہے نا، جو یہ تصور کر کے بیٹھا ہے کہ میرے ساتھ ہوگا، اس کے ساتھ تو ہو جاتا ہے. اور ایک آدمی مضبوط ایمان والا بولے گا نہیں ہوگا، تو 1 مٹکا توڑے گا، میں تیرے سر پہ 4 مٹکے توڑ کے دکھا دوں گا، اب نہیں ہوگا کچھ.
ہمارے حضرت تھے، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کے دور میں ایک دیوبندی عالم تھے، پیر و مرشد بھی تھے، وہ زیادہ ہی تصوف میں کچھ آگے نکل گئے یا گمراہ ہو گئے، تو انہوں نے ایسی کرامتوں کے دعوے شروع کر دیے گمراہی والے، کہ میں ایسا لگ رہا تھا بس کچھ دنوں میں امام مہدی ہونے کا یہ حضرت دعویٰ کرنے والے ہیں۔ اچھا، ان سے کرامتیں بھی ظاہر ہو جاتی تھیں، تو حضرت نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی بلایا، دوسرے علماء کو بھی، اس کے ان دیوبندی پیر تھے لیکن کیونکہ گمراہ ہو گئے تھے تو ان کے خلاف فتویٰ جاری کیا کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں، ان سے اصلاحی تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ اور وہ پیر صاحب بڑا بفر گیا ہمارے حضرت کے خلاف کہ انہوں نے جناب، وہ نام لینے میں کوئی حرج نہیں، حاجی عثمان، پرانے کوئی پیر صاحب تھے، کوئی حاجی عثمان تھے، اب تو وہ سب وہ دنیا سے چلا بھی گیا، اس کے مریدین بھی ختم ہو گئے، اس میں بڑا گمراہی پھیلائی ہوئی تھی۔ تو حضرت نے فتویٰ دیا کہ یہ گمراہ آدمی ہے، اس سے اصلاحی تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ اب دلائل کی دنیا میں تو جواب تھا نہیں، اس نے کہا میں مفتی رشید احمد صاحب پہ توجہ کا اثر ڈالوں گا اور 1 فٹ زمین سے اوپر اٹھا کے دکھا دوں گا ان کو، مجھے ایسا کمال کر کے دکھاؤں گا۔ ہمارے حضرت کو پتہ چلا، حضرت نے فرمایا اس کو بلائیں یہاں پہ، اس سے بولے توجہ ڈالے میرے اوپر، 1 فٹ کیا 1 انچ مجھے ہلا کے دکھا دے، ٹھیک ہے نا، 1 انچ ہلا، اور فرمایا کہ اس کو یہ بتا دو کہ وہ تو نہیں ہلا سکتا لیکن میں جب اس پہ توجہ کا اثر ڈالوں گا تو 2 فٹ اوپر اٹھاؤں گا اس کو، وہ 1 فٹ کہہ رہے ہیں، میں 2 فٹ، اور فرمایا بالفرض اگر توجہ سے نہیں اٹھا ویسے پکڑ کے اٹھا دوں گا، مقصد تو اٹھانا ہے نا اوپر، مقصد تو ہوا میں معلق کرنا ہے۔ تو حضرت تو تھے ماشاءاللہ طاقتور، بہت صحت اچھی تھی، پہلوانوں سے حضرت کی لڑائیاں ہوئی تھی، کلائیاں توڑی حضرت نے پھڈوں میں، جھگڑوں میں، صحیح ہے نا، پہلوانوں کی۔ تو حضرت فرمائے ہم تو پھر پیشانی سے پکڑ کے ایسے اٹھا دیں گے، مقصد اوپر اٹھانا ہے، توجہ سے نہیں ہو رہا تو ویسے اٹھا دو، تو وہ نہیں آیا، بھاگ گیا۔ تو یہ مسمرزم ہوتا ہے، توجہ کے اثرات ہوتے ہیں، ان سے متاثر نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج مسلمان جو کام کرنے کا ہے نا، کرنے کا، گناہوں سے بچنا، طہارت کا اہتمام کرنا، حقوق ادا کرنا، ان کاموں کی طرف نہیں آ رہا، اور دین کے نام پہ یہ مختلف سلسلوں میں چل پڑا ہے۔ میرے پاس بہت سے لوگوں کے فون آتے ہیں کہ ایک پیر صاحب ہیں، اصلاحی تعلق بھی ہے اور روحانی علاج بھی کرتے ہیں، پوری دنیا میں ان کو روحانی علاج مانا ہوا ہے، جہاں بھی جاتے ہیں روحانی علاج کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ان سے تعلق نہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ روحانی علاج جو ہے نا، حکیم الامہ بھی تو کرتے تھے روحانی علاج، جو آیت ذہن میں آتی تھی پڑھ کے بتا دیتے تھے، تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن انٹرنیٹ پہ اشتہارات آ رہے ہیں روحانی علاج کو، یہ جاننا کیا ہوتا ہے روحانی علاج، یہ ہماری اس کا کون سا نصاب ہے، سلیبس کون سی یونیورسٹی میں یہ پڑھایا جاتا ہے، آج تک اس کا نہ سر کا پتہ نہ پیر کا پتہ، تو نہ سر نہ پاؤں۔ روحانی تو قرآن کی آیتیں تو اثر کرتی ہیں، وہ تو کوئی بھی پڑھ کے دم کر سکتا ہے، جو یہ کہتے ہیں نا آتا ہے ہمیں، یہ آتا کیا ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں کوئی بتا دے، آج تک نہیں بتا سکا یہ۔ تو میں جلدی سے بات کو ختم کرتا ہوں، کہیں اور بات چلی جاتی ہے، عاملوں کا موضوع ہی ایسا ہے، اصل میں لوگ بچتے نہیں ہیں ان سے۔ تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ گناہ کی اصل وجہ ہے انسان اس دنیا کو امتحان گاہ نہیں سمجھتا، دنیا کو امتحان گاہ نہیں سمجھتا۔ اللہ نے اگلی آیت میں بتایا ہے کہ دیکھو اس کو ایگزامینیشن ہال سمجھو، اور تم نے یہاں اپنی خواہشات پہ کی قربانی اگر دے دی، ساری خواہشات اس سے بڑھ کر اللہ تمہاری آگے پوری کرنے والا ہے، ساری خواہشات پوری ہوں گی، سب کچھ ملے گا، شراب بھی ہے جنت میں، کباب بھی ہے جنت میں، اور حوریں بھی ہیں جنت میں، اور جنت میں دوستوں کی محفلیں بھی ہیں، اور جنت میں کشتی بھی ہے، لڑائی بھی ہے، مذاق والی لڑائی جو جسے دنگا مستی کہتے ہیں وہ بھی ہے جنت میں۔ اللہ نے جنت میں خواتین کے لیے شاپنگ سینٹر بھی پیدا کیے ہیں، حدیث میں آتا ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا جب جنت میں ہم جائیں گے تو ہر چیز تو بیٹھے بیٹھے پوری ہو جائے گی، ادھر بٹن دبایا جناب وہ بھنا ہوا پرندہ سامنے آ گیا، ادھر بٹن دبایا جو چیز جس چیز کی خواہش ہو فوراً، تو اس سے تو زندگی کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے نا۔ اب دیکھو ایک ہے شکار کر کے کھانا اور ایک ہے بازار سے خرید کے کھانا، بٹیر بازار میں مل رہے ہیں، وہ بھی وہی بٹیر ہوتے ہیں، لیکن جنگل سے شکار کر کے کھاؤ ان کا اپنا لطف ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے آپ لوگ کو نہیں پتا بٹیر ہوتا کیا ہے، شاید اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ بٹیر جو ہے نا ایک چھوٹا سا مزیدار جانور ہوتا ہے پرندے کی طرح کا، تو شکار کرنے کا اپنا مزہ ہے یا نہیں؟ ایک ہے مچھلی آپ خرید کے کھائیں، ایک سمندر میں شکار کر کے کھائیں، ایک ہے آپ کو کوئی چیز گفٹ میں مل گئی، ایک بازار میں جا کے شاپنگ کرنے کا اپنا مزہ ہے، شاپنگ کرنے کا اپنا مزہ ہے، آپ کو نہیں پتا خواتین سے پوچھیں۔
اتنا مزہ خواتین کو شاپنگ میں آتا ہے نا، یہ لے لوں، وہ خرید لوں، یہ خرید لوں، یہ خرید لوں، حالانکہ ضرورت نہیں بھی ہوتی. اللہ انسان کی فطرت سے واقف ہیں. اللہ نے خریداری کی لذت بازار بھی جنت میں قائم کی ہیں. فرمایا لکم فیہا ما تشتہی الانفس، جو چاہو گے ملے گا، جو چاہو گے ملے گا. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. عجیب آیت ہے، اسے پڑھنے میں بڑا لطف اور بڑا مزہ آتا ہے. قرآن مجید میں کیا دیکھیں، قرآن مجید آزمائش کی انتہا کو بیان کرتا ہے، مشکلات کی انتہا کو بیان کرتا ہے، اور لذتوں کی انتہا کو بیان کرتا ہے، اس کے بدلے میں جو ملیں گے. نماز سب سے مشکل عبادت ہے، اور ان نمازوں میں سب سے مشکل نماز تہجد کی نماز ہے. عام نمازوں میں فجر سب سے مشکل اور تہجد اس سے بھی مشکل. اللہ نے ایمان والوں کی ایک صفت بیان کی ہے کہ جو جنت کے لالچی ہیں وہ صرف فرض نماز پر اکتفا نہیں کرتے، جنت کی لالچ میں وہ رات کی نیند بھی قربان کر دیتے ہیں. اور فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو ان کے بستروں سے رات کے وقت الگ ہو جاتے ہیں. دیکھو یہ بھی کہہ سکتے تھے یہ اٹھ جاتے ہیں، لیکن کیا شائستہ کلام ہے. ان کے پہلو ان کے بستروں سے تتجافا، یہ بھی عجیب، یہ تینوں کلمات میں نا بڑی عجیب بلاغت ہے. اللہ یوں کہتے ہیں نا یہ رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، اتنا بھی بتانا تو یہ چاہ رہے ہیں، لیکن کیا فرمایا تتجافا جنوبہم، ان کے پہلو جفا کرتے ہیں. جفا کس سے؟ مضاجع، بستر سے جفا کرتے ہیں. کیا مطلب؟ جب کوئی چیز گھر میں جس مقصد کے لیے لائی جاتی ہے اس سے وفا یہ ہے کہ اس کو اس مقصد میں استعمال کیا جائے. دوستی میں وفا کیا ہے کہ دوستی کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. بستر سے وفا کیا ہے؟ اس پہ آرام کیا جائے. صوفے سے وفا کیا ہے؟ بولو بھائی، اس پہ بیٹھا جائے. والدین سے وفا کیا ہے؟ اکرام کیا جائے ان کا. تو ہر ایک کی وفا اس کے حساب سے ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ بستروں سے جفا کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں بستر کے ساتھ. جفا ظلم کو کہتے ہیں نا. کیا مطلب؟ بستر گھر میں لایا جاتا ہے آرام کے لیے، اور آرام کا اصل وقت رات ہوتی ہے، اور رات کا آخری حصہ سب سے بہترین وقت ہے آرام کا. دنیا میں بہت سے لوگ دن میں سوتے ہیں، رات میں بھی سوتے ہیں. بہت سے لوگ دن میں نہیں سوتے، رات کے ابتدائی حصے میں سو جاتے ہیں. اور بہت سے سارا دن جاگتے ہیں، رات کو بھی نہیں سوتے، لیکن آخری حصے میں آ کے تو گٹکا پان کھانے والے بھی سو ہی جاتے ہیں. آخری حصہ جو ہے نا رات کا. نہیں یاری بات سمجھ. دیکھو جتنے بے روزگار ٹیکسٹائل مل میں جو لوگ جاب کرتے ہیں نا، لڑکے باہر گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھے ہیں، نہ بیوی نہ بچے نہ روزگار، بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں. باتیں دیکھا ہوگا آپ نے، انڈا موڑ پہ ادھر ادھر بیٹھے. ہر جگہ کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کوئی گھر بار نہیں، پرسان حال نہیں، فارغ ترین لوگ ہیں، نہ صبح دفتر جانے کہیں. رات کو بیٹھے گپ شپ لگاتے رہتے ہیں، لگاتے 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 بالآخر رات کا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کو بھی اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے. اب تو سو ہی جاؤ جا کے. تو 4 بجے 3 بجے 5 بجے کا ٹائم ایسا ہے کہ وہ بھی آ کے بستر پہ سو ہی جاتے ہیں. تو وہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت بستر کو استعمال کرنے کا سب سے بہترین وقت ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جو بستر سے وفا کا سب سے بہترین وقت تھا، ایمان والے اس وقت بستر کو چھوڑ دیتے ہیں. اس چھوڑنے کو جفا سے تعبیر کیا اللہ نے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کیا مطلب؟ بستر کھینچ رہا ہے اپنی طرف، لیکن یہ بستر کی اتنی کشش سے متاثر نہیں ہوتے. جنت کی کشش انہیں اپنی طرف اس سے بھی زیادہ کھینچ رہی ہوتی ہے. نہیں آ رہی بات؟ اس سے بھی. جنت کیا؟ جنت کی نعمتوں کا تصور. صاحب ہدایہ بڑے مشہور فقیہ، ان کا بڑا پیارا شعر ہے. فرماتے ہیں بغیر الکد تقتسم المعالی ومن طلب العلا سہر اللیالی تروم العز ثم تنام لیلا یغوث البحر من طلب اللآلی. فرماتے ہیں کہ تو محنت کے بغیر بلند مرتبے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیسی احمقانہ باتیں کر رہا ہے. ومن طلب العلا سہر اللیالی، جو عزتوں کو چاہتا ہے وہ تو راتوں کو جاگتا ہے. اور آگے کہتے ہیں تروم العز ثم تنام لیلا، تو عزت کا متلاشی بھی ہے اور پھر ساری رات سوتا ہے. یغوث البحر من طلب اللآلی، جس کو موتیوں کی تلاش ہوتی ہے وہ سمندر کی تہ میں غوطے لگاتا ہے. سمندر کے کنارے پہ موتی نہیں، سمندر کے کنارے پہ تو جھاگ ملے گا، جھاگ ملے گا.
موتیوں کے لیے سمندر کی تہ میں غوطے لگانے پڑیں گے. تو اسی کو قرآن مجید بیان کرتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، جفا کرتے ہیں. دوسری بات جنوب، پہلو جدا ہو جاتے ہیں. کیا مطلب؟ ان کے جب لیٹتے ہیں تو پہلو بستر سے لگے ہوتے ہیں. اس میں لیٹنے کا طریقہ بھی بیان کر دیا قرآن نے. پہلو اسی کا جدا ہوگا نا جس کا سوتے ہوئے پہلو لگا ہوگا. جو چت کے یعنی الٹا لیٹتا ہے یا بالکل چت پڑا ہوا ہوتا ہے، جب وہ اٹھے گا تو ایسے جیسے قبر سے مردہ اٹھ رہا ہے، ایسے ہی اٹھے گا نا. ویسے قبر میں بھی مردے کو لٹانے کے طریقے کہ پہلو کے بل لٹایا جائے. آج کل سیدھا ہی لٹا دیتے ہیں اس کو. مردہ کہے گا کہ کم از کم قیامت میں اٹھنے کی پوزیشن تو صحیح ہوتی نا، ایسے اٹھ رہا ہوں میں. اس کو لٹایا کو کروٹ کے بل، قبلے کی طرف اس کا سینہ ہو. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ پہلو. اس سے پتہ چلا کہ سونے کا جو نیچرل طریقہ ہے، فطری طریقہ ہے، وہ کروٹ کے بل ہے، یا تو دائیں کروٹ پہ یا بائیں کروٹ پہ. الٹا سونا، یہ بالکل چت لیٹنا، یہ صحت کے لیے بھی صحیح نہیں اور فطرت کا فطری طریقہ بھی نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت یہ اٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے ہیں جہنم کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں. ساری دنیا سو رہی ہے، یہ اٹھ کے اس وقت اللہ سے جنت مانگتے ہیں. آگے اللہ نے جو بیان کیا نا، جو میں اصل بتانا چاہ رہا تھا، فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. دنیا ان کو بیوقوف سمجھتی ہے، پاگل سمجھتی ہے کہ بھائی لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں، لوگ ڈرامے دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، اور یہ رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے نظر و نیاز کر رہا ہے، سردے میں سر رگڑ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ بیوقوف ہیں جو ابھی لذتوں میں ہیں. ان کی لذت نظر آ رہی ہے، اس لیے لوگ ان کو عقل مند سمجھتے ہیں. اور کسی نفس کو معلوم نہیں کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان ہم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. چھپا کے، یہ چھپانے کے لفظ میں بڑا مزہ ہے. چھپانے کے لفظ میں فرمایا کسی نفس کو خبر نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان مخفی رکھ دیا ہے، چھپا دیا ہے. کیا مطلب؟ اگر چھپایا نہ ہوتا تو یہ تھوڑی کر رہا ہوتا، ساری دنیا یہی کر رہی ہوتی. دنیا جو کر رہی ہے وہ نظر آ رہا ہے، چھپا ہوا نہیں ہے. دنیا فلمیں دیکھ رہی ہے، دنیا لڑکیوں سے باتیں کر رہی ہے، دنیا شراب پی رہی ہے، دنیا زنا کر رہی ہے، اس لیے کہ لذت کا یہ سامان ان کو چھپا ہوا نہیں ہے بلکہ نظر آ رہا ہے. اس لیے دنیا اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے. اور یہ جس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ چیز چھپی ہوئی ہے. اب انسان کہے گا اے اللہ یہ تو چھپی ہوئی ہے، تو چھپی ہوئی چیز کے پیچھے میں کیوں پاگل ہوں؟ مجھے تو جو مزے نظر آ رہے ہیں میں تو وہ اختیار کروں گا. اس کا اللہ نے جواب دے دیا، فرمایا فلا تعلم نفس، چھپی ہوئی ہے مگر تمہیں خبر نہیں کہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان ہے. اگر وہ خبر ہو جائے تو اس کے چھپے ہوئے ہونے کے باوجود تم اس چھپی ہوئی چیز کے پیچھے بھاگو گے اور اس ظاہر پر لات مار دو گے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ چھپی ہوئی چیز وہی ہے جس کو قرآن بار بار بیان کرتا ہے، بار بار بیان کرتا ہے. حور مقصورات فی الخیام، فرمایا وہ حوریں ہیں جو خیموں کے اندر ہم نے چھپا دی ہیں. کأنہن بیض مکنون، چھپائے ہوئے سفید انڈے جیسے ہوتے ہیں نا بغیر داغ کے، ایسے ان حوروں کے چہرے روشن ہوں گے. ایسی خوبصورت حوریں. قاصرات الطرف عین، شرب و حیا سے نگاہ کو جھکانے والی. آج کتنی حسین جمیل عورت سے شادی ہو جائے، لڑکوں کو تھوڑے دنوں میں شکایت ہوتی ہے، بیوی کو کوئی ڈانٹ لگاؤ نا آگے سے، وہ بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہے. کوئی بات کرو وہی اتنا ہی پاورفل جواب ملے گا آگے سے. جیسے ایک عورت جو ہے نا پکوڑے بنا کے نکال رہی تھی اور کھا بھی رہی تھی، تو شوہر کو غصہ ہے، سارے پکوڑے تو خود ہی کھا جائے گی. تو آیا کہنے لگا اگر تو یہ پکوڑے کھانا ختم کر دے ورنہ. تو اس نے وہ کرچھلی اٹھائی، بیوی نے کہا ورنہ کیا کر لے گا؟ اس نے کہا ورنہ صبر کروں گا جیسے اب تک کر رہا ہوں. تو اللہ نے حور کی صفت کیا بیان کی؟ قاصرات الطرف، نگاہوں کو جھکانے والی. عین عینہ کی جمع ہے. عینہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں بڑی ہوتی ہیں. دیکھو اللہ کیسا حسن کا نقشہ کھینچ رہے ہیں. اللہ کو پتا ہے کہ اندر سے سب کی یہی خواہش ہے کہ ایسی ہونی چاہیے بیوی. اندر سے چاہے مولوی صاحب ہوں، مفتی صاحب ہوں، بزرگ ہوں، تبلیغی ہوں، خانقاہی ہوں، بد نظری کے خلاف صبح و شام بیانات کر رہے ہوں، لیکن خواہش سب کی یہی ہے ایسی خوبصورت ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں بڑی آنکھوں والی ہوگی، بڑی بڑی پلکیں ہوں گی. اور حور اس عورت کو کہتے ہیں جس کی آنکھوں کی سفید رنگ انتہائی سفید اور سیاہی انتہائی سیاہ ہو.
دھک کالی آنکھیں، کالی پلکیں اور سفیدی ان میں ایک دم سفید ہوگی. اور اللہ نے قرآن مجید میں جنت کی حور کا نقشہ کھینچا، فرمایا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، بھرپور جوان ہوں گی، محبت کرنے والی ہوں گی. اور بہت سارے كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، فرمایا یاقوت اور مرجان کے پتھروں کی. یہ صرف تشبیہات ہیں، کیونکہ حقیقت بیان کرنا اس دنیا میں ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تشبیہ اس جیسی ہوگی، یوں ہوگی، ویسی ہوگی، ویسی ہوگی، تشبیہات دی جا رہی ہیں، کیونکہ دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں کہ کہا جائے یہ ہے، ایسی ہے. وہ ایک مولوی صاحب کا، اگر آپ اجازت دیں لطیفہ سنا دوں. ایک مولوی صاحب تھے محلے کی کسی خاتون پہ عاشق، وہ کسی کی بیگم تھی. تو ایک دن جنت کی حور کا نقشہ کھینچا انہوں نے کہ جنت کی حور ایسی ہوگی، ویسی ہوگی، ایسی. کہہ رہے سمجھ میں نہیں آ رہا، فلاں کی بیوی کو جا کے دیکھ لو، ویسی ہوگی. جوش میں آ گئے، یقین نہیں آتا، اس کو جا کے دیکھ لو، ویسی ہوگی. لوگوں نے پکڑ لیا مولوی صاحب کیا کر رہے تھے. تو اللہ نے کیا نقشہ کھینچا؟ کأنہن الیاقوت. اللہ نے کہا کہ یقین نہیں آتا، یاقوت مرجان کے پتھروں کو دیکھ لو، پتھروں کو دیکھ لو کیسے شفاف ہوتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی، فرمایا جنت کی جو حور ہوگی، صحیح حدیث ہے بخاری کی، اس حور کی پنڈلی اتنی شفاف ہوگی کہ اس پنڈلی کے اندر جو گودا ہے نا، ہڈیوں کے اندر، وہ گودا باہر سے جھلکتا ہوگا، نظر آتا ہوگا. یہ کھال میں شفافیت ہے، چمکدار. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جنت کی حور انسان بھی ہے اور اتنی ٹرانسپیرنٹ، اتنی شفاف کہ اس میں پنڈلیوں کا گودا نظر آ رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہے انسان؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں نہیں پتا کہ یاقوت اور مرجان کے موتی میں کوئی دھاگا ہو وہ باہر سے نظر آتا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ انہن الیاقوت والمرجان، کہ وہ یاقوت اور مرجان کی طرح ہیں. یاقوت اور مرجان میں جب اس کی مثالیں ملتی ہیں تو جنت ہے. مشک و عنبر سے ان کو بنایا گیا. اور خواتین پریشان ہوتی ہیں، بھائی یہ تو سارے مردوں کے لیے فضائل ہیں، یہ تو مردوں کے لیے فضائل ہیں، ہمیں کیا ملے گا بھائی، ہمیں کیا ملے گا؟ تو یاد رکھو یہ جو اتنی خوبصورت عورتوں کی طرف طبیعت ہے نا، یہ مردوں کی فطرت ہے، عورتوں کی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عورتوں کو یہ حسن و جمال میں، مردوں کے حسن و جمال میں زیادہ رغبت نہیں ہوتی. عورتوں کو مرد کے جو ہے نا، مرد ہونے میں زیادہ رغبت ہوتی ہے. آدمی ہونا چاہیے، مرد، آواز میں گرج ہو، چال مضبوط ہو. عورت اس کے جو مردانہ وجاہت سے متاثر ہوتی ہے. جیسے ببر شیر ہے نا، شیر، تو شیرنیاں جو شیر کے عقد نکاح میں رہتی ہیں، اس کے ببر ہونے کی وجہ سے رہتی ہیں. یہ فطرت اللہ نے بنائی ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جنت میں عورتوں کے شوہر ایک ہی ہوگا، ایک سے زیادہ نہیں ہوگا، کیونکہ شوہر بمنزل حاکم کے ہوتا ہے. حاکموں کی تعداد زیادہ ہونا میں رعایا کی ذلت ہے. عورت اسی پہ خوش ہوتی ہے میرا شوہر ایک ہی ہو، لیکن وہ ہو شوہر. تو اللہ تعالیٰ جنت میں مرد کو ایسی مردانگی دیں گے 40 مردوں کے برابر. حدیث میں آتا ہے جنت کے ایک مرد کی قوت ہوگی. اس میں مردانہ وجہ. آج تو بیچارے مرد کیسے ہوتے جا رہے ہیں، آواز ایسی. ایک وہ خاتون تھی نا، گلوکارہ تھی امریکہ کی، نہیں گلوکار تھا امریکہ کا. گلوکار آپ کو پتا ہے تھوڑے سے زنانے ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو وہ گلوکار تھا، سرخی پاؤڈر موڈر بھی لگایا کرتا تھا، آج کل جیسے فیشن فنکاروں میں بھی آ گیا ہے. تو وہ جو ہے نا، اس کی شادی، اس پہ لڑکیاں بڑی مرتی تھیں کہ بھائی ہمیں بھی ہم سے شادی ہو جائے. تو ایک لڑکی سے اس نے پیغام بھیجا اور شادی ہو گئی. سب لڑکیوں نے کہا بڑی خوش قسمت ہے، اتنے بڑے گلوکار سے اس کی شادی ہوئی ہے، تو بڑی خوش قسمت عورت ہے، اتنے بڑے گلوکار، شہرت یافتہ. اس خاتون نے 1 مہینے بعد ہی اس سے طلاق لے لی، نہیں رہنا اس کے ساتھ. لڑکیوں نے کہا بھائی اس کے تو یہ خوش قسمت عورت ہو، تمہیں اس کا نکاح نصیب ہوا. اس نے کہا بات یہ ہے کہ مجھے چاہیے تھا آدمی، مرد. جتنے دیر میک اپ میں لگاتی ہوں نا شیشے کے سامنے، اتنی دیر یہی بیٹھتا ہے. جتنے دیر سرخی پاؤڈر میں مجھے لگتا ہے. خواتین کو کہیں تیار کہیں لے جانا ہو نا، پولیس بلوانی پڑتی ہے گھر سے نکالنے کے لیے. تیار ہونے میں کتنا ٹائم لگاتی ہیں؟ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. بھائی بس ہو گئے تیار، اب دعوت میں جانا ہے، بلا رہے ہیں، انتظار ہو رہا ہے. میت میں جانے میں بھی تیار ہو رہی ہیں. اچھا، میت میں جانے میں بھی 1 گھنٹہ تیار ہونے میں لگ رہا ہے. تو چلو وہ تو خاتون ہے،
عورت ہے, اس کی فطرت ہے. مرد اگر 1 گھنٹہ تیار ہونے میں لگا ہے, شیشے کے سامنے بیٹھا ہے, کبھی یوں بنا رہا ہے, کبھی یوں مانگ بنا کے, کبھی تولیے سے یوں کر رہا ہے, کبھی کریم لگا رہا ہے, تو بتاؤ بیوی کو اچھا لگے گا؟ وہ بیوی کی فطرت اگر بدل گئی ہے تو ایک الگ بات ہے. لیکن عام حالات میں تو وہ جو امریکی خاتون تھی وہ کہہ رہی مجھے یہ اس لیے اچھا نہیں لگتا, جتنی دیر میک اپ میں مجھے لگتی ہے اتنی دیر ہی میک اپ میں اس کمبخت کو لگتی ہے, مجھے آدمی سے شادی کرنی تھی, اپنی جیسی خاتون سے میں نے شادی کر لی ہے, یہ تو ایسا لگ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو شوہر دیں گے نا وہاں پہ ایک ہی ہوگا, لیکن وہ شوہر میں ایسی جلال اور اتنا حسن ہوگا, خوبصورتی ہوگی, جمال ہوگا کہ عورت کو اپنے شوہر سے بے پناہ محبت ہوگی. حالانکہ اس کے شوہر کی درجنوں بیویاں ہوں گی, لیکن ان سوکھنوں میں بغض و عداوت نہیں ہوگا, محبت ہوگی, اور انہیں اپنے شوہر سے بے پناہ محبت ہوگی. حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی خاتون نے پوچھا کہ کیا جنت میں جو عورتیں جائیں گی دنیا سے, اللہ نے جنت کی عورتوں کا تو حسن و جمال بیان کیا, حوروں کا جو پیدا ہی وہیں پہ ہوئی, تو یہ جو عورتیں یہاں سے جائیں گی ان کا حسن زیادہ ہوگا یا حوروں کا زیادہ ہوگا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا دنیا کی عورت جو جائے گی نا کیسی بدصورت کیوں نہ ہو, لیکن اللہ اس کو وہاں حسن و جمال حوروں سے زیادہ دیں گے. تو انہوں نے پوچھا ایسا کیوں ممکن ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس کو جنت فری میں ملی ہے, مفت میں ملی ہے حور کو, اور اس نے روزے رکھے ہیں, شوہر کی اطاعت کی ہے, گرمیوں میں روزے برداشت کیے, نماز پڑھی, اس کو معاوضے میں ملے گی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کو قربانیوں کے بدلے میں مل رہی ہے اس کو کچھ نہ ملے, اور جس کو گریوی میں مل رہی ہے, فری میں مل رہی ہے, جو پلیٹ کے پیسے دے رہا ہے نا نہاری کے, اس کو نہاری مل نہیں رہی, اور جو آگے گریویاں کھا رہا ہے ہوٹل میں فری میں, اس کو ہوٹل والا گریویاں بانٹتا پھر رہا ہے. یہ دنیا میں نہیں ہوتا تو آخرت میں کیسے ہوگا؟ تو اس لیے خواتین جب حوروں کے تذکرے سنا کریں تو پریشان نہ ہوا کریں, بھائی یہ تو سارا مردوں کے حساب میں جا رہا ہے, تو مردوں کو شوق اس قسم کے ہیں, اس لیے اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے. خواتین کے اپنے شوق ہیں, ان کو یہ والے شوق نہیں ہوتے, ان کے اپنے شوق ہیں, تو اللہ نے ان کے وہ شوق پورے کیے ہیں, بازار ہیں ان کے لیے. اور اللہ نے کھانے پینے کے خواتین کو, یہ تو خواتین کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے کھا لیا تو موٹے نہ ہو جائیں اور جسم بے ڈول نہ ہو جائے, ڈائٹنگ کرتی ہیں, ورنہ اگر کھانے سے موٹی نہ ہوتی تو پھر خواتین سوچ لو کتنا کھاتی. ٹھیک ہے, تو کھانے پینے میں وہ جائیدادیں کھا جاتی ہیں, پیٹ نہیں بھرتا, اتنی چٹوری ہوتی ہیں خواتین, چٹنی اور دیکھو کیسی چٹورے, اور ہوتا ہے نا چاٹ مسالہ, ایسی چیزیں خواتین کو پسند ہوتی ہیں. تو اللہ نے کھانے پینے کی تمام لذتیں جیسے مردوں کے لیے جنت میں رکھی ہیں, خواتین کے لیے بھی رکھی ہیں, اور اس سے نہ موٹاپا آئے گا نہ جسم بے ڈول ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں جب اتنی لذت کی چیزیں کھائیں گے تو قضائے حاجت ہوگی, کیا ہوگا؟ فرمایا نہیں, جنت قضائے حاجت اور بدبو کی جگہ نہیں ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنتی کھا پی کے سیر ہو جائیں گے نا تو ایک ڈکار آئے گی, خوشبودار ڈکار. اللہ کو یہ طاقت ہے کہ جیسے وہ کھانے کو قضائے حاجت کی نجاست میں تبدیل کر دیتا ہے, وہ کھانے کو خوشبو میں تبدیل کر کے ہضم کر دے. ایک ڈکار آئے گی, منہ سے ایک گیس خارج ہوگی خوشبودار, جس سے وہ سب کھانا ہضم ہو جائے گا. یقین نہ آئے تو اللہ کے ان تصرفات کو دنیا میں دیکھ لیا جائے. مٹی میں دیکھو کہ ایک چیز کو دفن کیا جاتا ہے, مٹی ختم کر کے کھا جاتی ہے. آم کی گٹھلی کو زمین میں دفن کرو گے, آم کے درخت میں تبدیل کر دے گی. مٹی سے اللہ اتنے کام لے رہا ہے, جیسے چاہتا ہے تصرف کر لیتا ہے. تو اللہ کو یہ بھی طاقت اور قدرت ہے کہ جو کچھ جنت میں کھایا جائے گا پیٹ میں جا کے, اللہ اس کو فضلہ بنانے کے بجائے کسی خوشبودار چیز میں تبدیل کر دیں گے. لیکن بار بار قرآن کہہ رہا ہے لا نصب, تھکاوٹ نہیں ہے جنت میں, لا لغو فیہا ولا تأثیم, کوئی گناہ کی بری بات نہیں ہے, فحش بات نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے. یتنازعون فیہا, آپس میں لڑائیاں بھی ہوں گی. بس یہ بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں, لڑائیاں بھی ہوں گی آپس میں, دنگا مستی بھی ہوگی. قرآن میں آتا ہے کہ جب شراب کے پیالے لے کر آئیں گے نا بچے, خوبصورت بچے, اللہ نے جنت میں خدمت کے لیے بچے رکھے ہیں. حالانکہ جنت میں خدمت کی ضرورت, بولو بھائی, نہیں. یہ بچے عورتوں کو بھی دیے جائیں گے, چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے ہوں گے, مردوں کو بھی دیے جائیں گے خدمت کے لیے. اور جنت میں اتنے زیادہ اللہ نے پیدا کیے بچے, خوبصورت بچے, اتنے زیادہ اور اتنے خوبصورت جن سے کام لیا جائے گا, یہ لے آؤ وہ لے آؤ. جیسے ہوتا ہے نا ہوٹل میں, وہ چھوٹے ذرا جا جلدی سے 2 چائے لے کر آ. وہ چھوٹا ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود دودھ پتی لگ رہا ہوتا ہے شکل سے, اسے ہم کہتے ہیں نا ذرا وہ دودھ پتی لا کے بیچارہ دودھ پتی ہی میں نے ایک بچے کو دیکھا, سر منڈا ہوا, 7-8 سال کا بچہ ہوگا, ہوٹل میں کام کر کے بیچارے کا حال برا کیا ہوا, سر منڈا ہوا اس کا.
تو میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا گرمی بہت ہے، ہم نے خود اس کا آرڈر پہ سر منڈوایا باقاعدہ کہ کام میں سستی کر رہا ہے۔ اگلے دن میں نے دیکھا اس کے سر پہ دودھ پتی کا اتنا بڑا نشان، چائے کا پورا ٹھپا لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے؟ وہ چائے لے کے جا رہے تھے، ہم غلطی سے اس کے سر پہ گر گئی، اتنا بڑا ٹھپا بن گیا بیچارے کے سر پہ۔ تو یہاں کے ملازمین کا یہ حال ہے۔ جنت میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ بہت بڑی تعداد میں ہوں گے اور بہت خوبصورت ہوں گے جو خدمت کریں گے۔ ان کی خوبصورتی کیسی ہوگی اس کی اللہ نے بڑی پیاری تشبیہ دی ہے۔ فرمایا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب تم ان خادموں کو، بچوں کو دیکھو گے تمہیں ایسا لگے گا جیسے تسبیح کا دانہ ٹوٹتا ہے نا، خوبصورت اس میں موتی ہوتے ہیں تو وہ موتی کیسے بکھرتے ہیں کثرت، ایسے چمکیلے موتی جنت میں بکھرے ہوئے ہیں۔ لؤلؤا منثورا، بکھرے ہوئے موتی۔ تسبیح جب ٹوٹتی ہے نا خوبصورت دانوں والی، کیسے اچھل اچھل کے گرتی ہے اور کیسے پھیل جاتی ہے چمکتے چمکدار موتی، ایسے چمکدار موتی تمہیں بکھرے ہوئے نظر آئیں گے، حالانکہ وہ موتی نہیں ہوں گے، وہ خوبصورت بچے ہوں گے جو خدمت کے لیے رکھے ہوں گے۔ تو خدمت کیوں؟ اس لیے کہ خدمت لینے کا اور کام لینے کا مزہ بھی الگ ہے۔ کتنے لوگ ہیں گھر میں جاتے ہیں، کولر قریب ہے، اٹھ کے پانی پی سکتے ہیں لیکن نہیں، جائیں گے ٹانگیں پھیلا کے آرڈر کریں گے پانی لے کر، اور یہ کر وہ کر، تو ایک تھوڑا سا دماغ کو سکون ملتا ہے دوسروں کو پریشان کر کے نا، ان کو دوسروں کو پریشان کر کے، تو جن کو یہاں مل رہا ہے ان کو وہاں نہیں ملے گا، اور جو یہاں خود کر لیتے ہیں نا، زیادہ روب ووب نہیں جماتے، ان کو اللہ نے یہ لذتیں وہاں دی۔ من تعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ وقت اوانہ، جو وقت سے پہلے کسی چیز کو طلب کرتا ہے پھر وقت پر اس کو وہ چیز نہیں دی جاتی، محروم کر دیا جاتا ہے اس کو۔ حدیث میں آتا ہے جو یہاں سونا پہنے گا جنت میں نہیں پہن سکتا۔ وہ آج سونے کے لاکٹ پہن رہا ہے مرد اور سونے کی انگوٹھیاں پہن رہے ہیں مرد، حرام ہے مرد پر سونا پہننا۔ نبی نے فرما دیا یہاں پہنو گے وہاں نہیں پہن سکتے، وہاں نہیں ملے گا۔ تو میرے بھائی یہ ہے، یہ سارا امتحان گاہ ہے جس میں ہمیں بٹھایا گیا ہے اور بتائے تھوڑا سا صبر کر لو، نظر جھکا لو، زنا سے بچ لو اور یہ عفیف اور پاک دامن بن جاؤ۔ یقین کر لو کہ تمہاری خواہش صرف تمہاری زوجہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کے، سمجھو یہ دنیا کی عورتیں اجنبی میرے لیے، یہ اجنبی ہیں، یہ میرے لیے پیدا ہی نہیں کیا اللہ نے ان کو، یہ میرے لیے ہے ہی نہیں، یہ میری آزمائش کے لیے ہیں۔ بس یہ دماغ میں تصور بٹھا لے انسان تو اور سمجھے کہ یہ میری خواہش اللہ آخرت میں پوری کر دے گا اور زیادہ اچھی طرح سے پوری ہو جائے گی۔ صبر کر لیا تو یہ سب کچھ ملے گا۔ اگلی آیت پھر رہ گئی، وقت کافی زیادہ ہو گیا، میں انشاءاللہ ترجمہ کروں گا اگلے ہفتے، اس پہ درس دوں گا۔ اس میں یہی ہے کہ یہ سب کچھ کر لو ورنہ جب موت کا وقت آئے گا تو پھر تم کہو گے اخرنی الی اجل، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا دنیا میں اب میں آزمائشیں جھیلوں گا، میں روزے بھی رکھوں گا، یہ بھی کروں گا، وہ بھی کروں گا۔ اللہ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے ہرگز اللہ اسے وقت نہیں دیتا۔ فرعون کی موت کا وقت آیا تھا، فرعون نے کیا کہا تھا؟ آمنتو، میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس رب پر جو بنی اسرائیل کا رب ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ آنا، اب لا رہا ہے، اب قبول نہیں ہوگا، تو غرق ہو رہا ہے، اب تو موت دیکھ لی اپنی آنکھوں سے، اب نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی خوش قسمت انسان وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے آ جائے اور یہ عیاشیوں کو حرام حلال رکھ، حلال جائز ہے، حلال پہ پابندی نہیں ہے، حلال پیسوں سے حلال چیزیں استعمال کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حرام کی طرف نہ جاؤ، بس یہی آزمائش ہے۔ اللہ ہم سب کو اس آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے مسئلہ پوچھا آفس میں کرسچن اور ہندو ورکرز کے ساتھ کھانا پینا کیسا ہے؟ جائز ہے، لیکن وہ تھوڑا سا طہارت وہارت کا مسئلہ آتا ہے۔ یہ لوگ بعض دفعہ استنجا کیا تو ہاتھ نہیں دھوئے، انہوں نے ایسے ہی آگے بیٹھ گئے، تو طبعی طور پر انسان کو کراہت آتی ہے بعض دفعہ، پتہ نہیں ہاتھ صاف ہیں یا نہیں ہیں۔ ہمارے مذہب میں تو یہ سختیاں ہیں نا کہ ہاتھ دھو کھانے سے پہلے، اور یہ وہ، تو ان کے یہاں تو نہیں ہے۔ تو طبی طور پر کسی کو کراہت آتی ہو الگ برتن میں کھائے تو بھی ٹھیک ہے۔ میں کسی خاتون نے کہا ہے کہ میں عمرے پہ جا رہی ہوں، برائے مہربانی احرام کے احکامات بتا دیں، احرام باندھ لیے تو پھر ابھی وقت بھی کافی زیادہ ہو گئے، پھر انشاءاللہ اس کو کسی اور وقت میں بتاؤں گا۔ اس کے احکام بھی کافی طویل ہیں، احرام کے مسائل بھی لمبے ہیں، وقت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا سنا، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔